ہم نشانیوں کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں، ہم بھیڑ میں گم ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم تو اپنی چال سے بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم تو نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں، کالے کپڑے پہن کے باہر نکلتے ہیں۔ کون ہے جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ جس مردے کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا وہ بھی 20 سال کے بعد مر گیا تھا، آج تک زندہ نہیں ہے۔ کون ہے جو ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے؟ کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا، کوئی دیوار کے نیچے دب کے مرے گا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر سے مرے گا۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے؟ بہتر نہیں ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ ہمارا دم نکلے، آبرو کے ساتھ، عزت کے ساتھ، جیسا کہ کیا رہبر انقلاب اسلامی نے؟ مرنا سب کو، ایک 86 سال کا بزرگ کسی معمولی سے نمونیا میں چلا جائے، ایک 86 سال کا بزرگ کسی معمولی سے بلڈ پریشر ہائی ہونے سے چلا جائے، مگر کیا شان کی موت ہے۔ کسی کا رہنا ہدایت دیتا ہے، کسی کا مرنا ہدایت دیتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ہدایت ساری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا، شیعوں کے دل میں بھی اگر مگر تھا وہ بھی ختم کر دیا، محبتوں کو حاصل کر لیا۔ مظلومیت سے بڑھ کر سیاست نہیں ہے، اللہ کرے میری بات گئی ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ سب سے بڑی سیاست مظلومیت ہے۔ خود کو کبھی ظالموں کے خیمے میں نہ لے جانا، اگر جانا ہی پڑے تو مظلوموں کے قبیلے میں آ جانا، اس لیے کہ مظلوموں کا قبیلہ دیر پا ہے، تا دیر باقی رہنے والا قبیلہ ہے۔ وہ 6 صفتیں جلدی جلدی سن لیجئے اور آپ کو اس سے زیادہ زحمت نہ دوں۔ سب سے پہلی صفت یحبہم، جی اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یحبونہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے سامنے خاکسار متواضع رہتے ہوں گے، مگر کہیں خاکسار رہنا عادت نہ بن جائے۔ اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہوں گے۔ آپس میں رؤوف ہوں گے اور کافروں سے وہ سخت ہوں گے، یہ چوتھی صفت ہے۔ کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہوں گے، جی مرد ہوں گے مرد۔ اور چھٹی پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ اور چھٹی صفت لا یخافون لومۃ لائم، وہ کبھی بھی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا، وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے دنیا کیا کہے گی، وہ یہ سوچتے ہیں مولا کیا کہے گا، ہمارا مالک کیا بات کرے گا، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، دین پہ دنیا بھاری۔ ارے بھائی کچھ محاورے ہماری اردو میں ضرور ہیں مگر وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ شاہ صاحب اجازت ہو تو کچھ محاورے ہماری اردو زبان میں ہیں جیسے یہی دین پہ دنیا بھاری۔ دین پہ دنیا بھاری ہے، دین ہر شے پر غالب ہے۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں دین کو غلبہ آنا ہے، دنیا تو دین پر غالب نہیں آئے گی۔ مثلا ایک محاورہ ہمارا یہ ہے، ایک ہمارے موضوع نہیں ہے اردو کے محاوروں میں جہاں اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے، میں کسی اردو کی ادبی کانفرنس ہوگی اس میں بات کروں گا، اردو ادب کی کوئی نشست ہوگی تو اس میں یہ بات کروں گا کہ بہرحال ٹھیک ہے، اس کو چلے آ رہے ہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہم ان الفاظ کو ہم بھی استعمال کریں۔ مثلا کچھ تو ہوگا، زبان خلق را نقارۂ خدا کہیے، زبان خلق کو نقارۂ خدا کہیے، یہ ہمارے ہاں مشہور ہے نا، محاورہ ہے نا۔ جو لوگ بول رہے ہیں بھائی، لوگ بول رہے ہیں، ارے لوگ بول رہے ہیں۔ ایک آدمی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہوا میسج چلا رہا ہے، اس نے سارے لوگوں کو اپنے اس میسج پر مطمئن کر لیا، لوگ بول رہے ہیں۔ یہ ایک جھوٹ بات شروع ہوئی اور وہ سب میں پھیل گئی، لوگ بول رہے ہیں۔ کسی میں جرأت ہے کہ لوگ بولتے ہیں تو وہ بات صحیح ہوتی ہے؟ مولا کی شہادت پہ کہنے لگے یہ مسجد میں کیوں مارے گئے، کیا نماز پڑھتے تھے؟ کسی میں جرأت ہے تو کہو کہ لوگ بول رہے ہیں۔ بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا اور لوگ بولتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مطمئن کرے گی کہ لوگوں کے بولنے کو معیار نہیں بنانا، اپنے ضمیر کو معیار بنانا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کیا جواب دوں گا، زمانے کو کیا جواب دوں گا؟ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج تو کون ہے جس کے پاس موبائل نہیں ہے؟ شاید ابھی آواز اٹھواؤں تو شاید ایک دو بھی نہیں نکلیں گے جن کے پاس موبائل نہ ہو۔ بھائی میں بات کر رہا ہوں، اٹھائیے گا نہیں ہاتھ، میرے پاس میں کیا کروں گا نہیں ہے تو۔ مراد میری بہت روشن ہے کہ یہ زمانہ ایسا ہے نا، تو اس موبائل کے ذریعے سے اسے حلال کریں، اس کو ہاتھ میں لینے کے حلال کریں۔ اور کیسے حلال ہوگا؟ مثبت میسجوں کو پھیلائیں، منفی کا دم گھوڑ دیں۔ جتنے بھی منفی میسج چلتے ہیں اسے وہیں ڈیلیٹ کر دیں، اسے آگے نہیں بڑھائیں۔ اور جتنے بھی مثبت پیغامات آ رہے ہیں انہیں آگے بڑھائیں۔ نہ صرف پیغام آئے تو بڑھائیں، بنائیں پیغام، نئے مثبت پیغامات کو بنائیں
اور انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے عام کریں. اس سے بڑھ کر آج یہ جہاد کا رستہ ہے. مجھ سے کل ایک صاحب پوچھنے لگے آیت اللہ جوادی عاملی نے ایران میں جہاد کا حکم دے دیا ہے, آیت اللہ مکارم شرازی نے دے دیا, آیت اللہ سیستانی نے ایران میں رہنے والے اپنے مقلدین کو جہاد کا حکم دے دیا ہے, ہمارا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا ہمارا حکم یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا, اس کے ذریعے سے آپ حق اور سچ کو پھیلائیں, باطل کا گلا گھوٹیں. صرف اتنا کریں, صرف اتنا کریں. اس موبائل کے ذریعے سے اچھی باتوں کو عام کریں, مثبت باتوں کو عام کریں, منفی باتوں کو وہیں ختم کر دیں. یہ کم بڑا جہاد ہے. اسے خود آیت اللہ خامنائی نے جہاد تبیین بولا ہے. سوشل میڈیا کا جہاد وہ خود کہہ کے گئے, سوشل میڈیا کا جہاد ہر شخص پر لازم ہے کہ جس کے پاس موبائل ہے اور وہ کوئی اچھی بات کو عام کر سکتا ہے. اچھی باتوں میں سے ایک بات بتا دوں, سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے, کیا کروں؟ اچھی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بتا دو اسرائیل کا خاتمہ ہونے والا ہے, اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے. وہ سرزمین انبیاء, وہ سرزمین انبیاء جسے مولا علی نے فتح کیا تھا. ہم خیبر والے لوگ ہیں بھائی, ہم فاتح خیبر والے لوگ ہیں. یہ صہیونی یہودی بے وقوف ہیں. تھک تو نہیں رہے آپ بھائی؟ تھوڑا گردن ہلا دو, بات تو کرو. یہ صہیونی یہودی بے وقوف ہیں. کل ان کے باپ کو علی نے مارا تھا, آج اس کی اولادوں کو علی کی اولاد مارے گی. علی کے لال مار رہے ہیں. انشاءاللہ صفحہ ہستی سے مٹے گا. اتنا بولیے یہ بات کہ نہ مٹتا وہ بھی مٹ جائے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ. لا یخافون لومۃ لائم, وہ ملامت کرنے والوں کے ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. اب جس میں یہ 6 صفتیں ہوں گی, ان کا مولا اللہ, ان کا مولا رسول اللہ, ان کا مولا وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. آمادگی کرنی ہے, آمادگی بہتر کرنی ہے, اور بہتر انداز سے مولا کی ولایت کی اس ذائقے کو, اس چاشنی کو, اس حلاوت کو محسوس کرنا ہے. کوئی پوچھے نا حضرت میثم تمار سے کہ سولی پہ لٹک کے تکلیف ہو رہی تھی یا مزہ آ رہا تھا؟ سولی پہ لٹک کے جو ذائقہ لے رہے تھے نا, وہ مولا علی کی ولایت کا ذائقہ ہے.